لہذا حضور نے پلان تیار کر دیتا کہ انج اسی جانا ہے، انج نکلنا مکے تو ایس پاسے تے اتو دی بلا کے ٹور مکے جانا ہے، نکلنا مدینے تو ایس پاسے، لگے کہ ادھر جا رہے ہیں لیکن جانا کتھے سی؟ مکے۔ مکہ فتح کرن دا مکمل پلان حضور نے تیار کر لیا۔ چند خواص کو پتہ سی کہ اس طرح نکلنا ہے اور اس طرح جو ہے وہ فارورڈ کرنا ہے، جانا ہے، اے جنگی حکمت عملی ہے، ایس بندے ہی تو جانا ہے، ایس بندے سارا تیار ہو گیا پلان۔ اس پلان وچ ایک حضور دے صحابی سن حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ سارا پلان لکھ کے کفار نو بھیج دیا، مکے دے کافراں بھیج دیا کہ رسول اللہ تواڈے تے حملہ کرن لگے تے اے پلان ہے، اپنی دفاع کر سکتے ہو تے کر لو۔ جڑا کملا بندہ بھی انہوں بھی پتہ ہے کہ جرم ہے کہ نہ ہے کہ نہ بھئی ہے، ادھے چ کیویں کباہت کوئی بندہ دیندا ہے تو تے غدار ہے فوج دا، کیونکہ اس نے فوجی سیکرٹ راز آؤٹ کر دیتا ہے، اس نے فوج دے سیکرٹ راز نو آؤٹ کر دیتا ہے، تے بندہ جو غدار ہے۔ حاتب بن بلتہ بدری صحابی، جنگ بدر شرکت کی، راز آؤٹ کر دیتا، لکھ کے دے دیتا۔ میرے پاک نبی سرکار نے حضرت علی نے بلایا، فرمایا یا علی تو تے زبیر بن عوام بن خویلد، اور ایک روایت ایک اور صحابی دے نام، جاؤ روضہ خاخ دے قریب ایک عورت ملے گی، اس دے والاں دی چوٹی اچ خاتے ہو لے کے آؤ۔ حضور نے فرمایا یہ بھی خط بھی دسیا اور کتھے ایسی یہ بھی دسیا۔ ہاں آپ نے سمجھ آگئی؟ تاں تے اللہ حضرت فرماتے نا دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش تک ہے تیری گزر، مالکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ ہاں جی، اللہ نے مصطفیٰ کریم کو سارے علوم عطا فرمائے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کریم دی شان فرمایا، اللہ دے نبیوں دی شان قرآن ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اللہ نبیوں نو علم عطا کرتا ہے، نبی ہوندے ہی ہوئے جڑا صاحب علم ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ گئے تو جتھے حضور دسیا سی اوتھے ہی عورت پڑی سی، وہ جا مکے رہی سی خط لے کے کفار نو دین واسطے، لیکن میرے نبی پاک سرکار دے بھیجے ہوئے جو حضرت مولا علی سرکار سان، اپنے فرمایا عورت رک، عورت رک گئی۔ اسلام پھر تو پتہ ہے عورت دے حق دیندا ہے، عورت نو عزت اور رسپیکٹ دیندا ہے۔ مولا علی سرکار آپ نے فرمایا بھی عورت تیرے کول خط دے دے، اس کیا میرے کول کوئی خط نہیں۔ آپ نے فرمایا جنہاں سانو بھیجے ہے انہاں دسیا ہوئے تو جھوٹ ہو سکتا ہی نہیں، خط تیرے کول ہے، خط دے نہیں تے اسی لے لینا ہے۔ پھر اس عورت کو خط دینا پیا، مولا علی سرکار عورت خط سمیت حضور دی خدمت پیش کر دی۔ رسول اللہ سرکار نے خط دیکھیا، وہ دے سارا پلان لکھیا سی کہ انج حملہ ہونا ہے، فلانے دن ہونا ہے، ساری پلان سے۔ حضور سرکار نے حضرت حاتب بن بلتہ نو بلایا، جنگ بدر شریک اور صحابی نے حضور نے بلایا، جرم ہے نا۔ حضور نے پوچھا اے خط تہاڈا ہے؟ انہاں تسلیم کر لیا کہ جی خط میرا ہے، یعنی کہ جرم ثابت ہو گیا۔ جدو خود اقرار ہو گیا تو پھر جرم ثابت ہو گیا کہ جی میں ایک خط لکھے، لو غلطی تو ثابت ہو گئی۔ بندے انہاں غلطیاں دیاں گلاں پہ کر دیں جڑیاں ثابت ہی کوئی نہیں، اے ہن ثابت ہو گئی ہے، چلو ایتھوں ہن پتہ لگ جائے گا میں صحابہ دیاں غلطیاں تے سان رد عمل کی دینا چاہیے۔
حضور سرکار نے فرمایا تو لکھیا خط؟ جی سرکار میں لکھیا ہے۔ کیوں لکھے؟ یا رسول اللہ میں مرتد نہیں ہویا، ایمان اجے بھی تواڈے تے رکھنا، لیکن مکے والیاں تے نیکی چاڑو سب میرے کو جو تھے عزیز ہوندے نے، اے نیکی ویکھ کے انہاں نال ذرا بھلائی کرن گے، مرینا تے انہاں ہے ہی، انہاں تے نیکی چاڑن لگا سا، انہاں تے بھلا کرن لگا سا، زیر بار کرن لگا سا، اس واسطے خط لکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق جنہ دا عدل فاروقی دنیا تے معروف ہے، انہاں تلوار کٹ لی، جد کیتی سونے اجازت دیو ان دی تون لاما، سزا صحیح ہے، یہی بن دی ہے، سزا ٹھیک ہے، یہ بندی سی۔ جڑا فوج نال غداری کرے اور عسکری سیکرٹ راز آؤٹ کرے، اس دی سزا یہی سی۔ یا رسول اللہ اجازت دیو دی گردن اڑا دیا۔ میرے حضور نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں صحابہ دے بارے فیصلہ دے دیتا۔ حضور نے فرمایا اے عمر تینوں پتہ نہیں یہ بدری ہے، انہیں جنگ بدر شرکت کی تھی اور بدری صحابہ نال اللہ دا وعدہ ہے اے معلوم ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تسی جو عمل بھی کرتے رہو اللہ تو ان جنت عطا کر چھڑی ہوئی ہے۔ کوئی گل سمجھے چاہیے کہ صحابہ دیا غلطیاں دا تے خود رحمت للعالمین نے نوٹس نہیں لیا جناب، تسی ایڈے سوب موٹو کیوں لیندے ہو؟ جی کو سمجھ آئیے گل نہیں؟ رحمت للعالمین خود نبیاں دے سردار نے صحابہ دیا غلطیاں ویکھ کے معاف کر چھڑیا ہے، فرمایا چھوڑ عمر، اے اہل بدر ہی چوئے، اور اللہ نے اہل بدر نال مغفرت دا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ دے رسول نے نوٹس لیا، تو امتی کتنا سپیڈ چاہیے جڑا نوٹس لیندا ہے۔ میں نوٹس لیا جی، میں کہ جی نہ لو، مہربانی کرو، حشر جانا جے، نوٹس صحابہ دے نہیں لئی دے۔ ہاں جی، اور یہ صرف ہے ہی نہیں، حضرت علی سرکار دے بارے ایک صحابی نے حضور کے شکایت کی تھی، حضرت علی دی شکایت کی تھی حضور دے کے، جدو حضور آج کو واپس آ رہے سے تو حضرت بریدہ نے حضرت مولا علی سرکار دی شکایت کی تھی، تو حضور نے فرمایا صحابہ یاد رکھو من کنت مولاہو فہذا علی شن مولاہو، علی دیاں شکایتہ نہ کرو، جڑے میرے نال محبت کر دیو علی نال بھی کریا کرو۔ سجنا نہ صحابی دی شکایت کریں کسی اگے تے نہ مولا علی دی شکایت کریں، یہ دوویں کام نو صحیح۔ حضور دعا تو منع فرما گئے، عشق جنہ کر سکنا کیتی جا۔ اللہ دیا بندیا کیڑے روڑے نو پہ گئے ہو، سائیاں تے روڑے ان جی مکا چھڑے نا۔ مولا علی سرکار دے نقص نہ کٹیں، مولا علی دی شکایت نہ کریں، شکایت کرنے تے حضور نے فرمایا ہے جڑا میرے نال محبت کر دے علی نال کرو، جڑے میرے نال پیار کر دے علی نال کرو، جڑے من مولا من دے علی نال منو۔ اچھا ہن کوئی بندہ اے آکھے، میں اکثر پوچھتا رہنا ہونا صحیح ہے بجناب ساڈا دل ہے بھائی حضرت علی جڑے نا جی انہاں نوں مولا تے مننا چاہیے، لیکن اندے وچ تھوڑا جہا شرک نہیں ہوندا، کہ اللہ بھی مولا ہے تے پھر اللہ نے بھی مولا تسی آندے ہو، وے اللہ مولا ہے تے تسی حضرت علی نے بھی آندے ہو مولا ہے، تے مڑے دے وچ شرک نہیں ہوندا پیا تھوڑا جہا انج اے محسوس جیا ہوتا ہے بجی میں شرک جیا ہے بھئی اللہ بھی مولا ہے تے علی بھی مولا ہے، کو بندے شرک تو بڑے خوف زدہ نہیں۔ ایک عالم دین نے اسیمن انہوں دا فتوہ ہے باقاعدہ میں پڑھا ہے وہ کہ حضور دا تے اللہ دا نام ایک لین ہے برابر نہیں لکھنا چاہیے ہے، دے وچ بھی شرک ہے، صرف خوف زدہ ہوئے نہ بیچارے۔ اسیمن صاحب دا فتوہ ہے کہ یہ تو میں کہا بھئی
کوئی زیادہ حساس ہو گئے ہو شرک دے بارے کوئی سمجھ آئیے کوئی وہ جڑا دودھ نال منہ ساڑ پوے وہ لسی بھی پیا بھوکا مارتا ہوتا ہے وہ آندھن با لسین بھی لگیا وہ آندھا ہے دودھ پیتیاں سڑیا سی ایک باری تو میں تو ادھو دا لسین بھی بھوک پہ مار میں کہ جناب لسین بھوک نہ مارو مہربانی کرو یہ لسی ہے تسی کوئی زیادہ محتاط ہوئے پہ ہو جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ کر وہ بڑے زیادہ محتاط ہوئے پہ نے بھئی یہ تے حضور دا تے مولا علی سرکار دا نا جڑا ہے وہ اکٹ اللہ دا تے حضور دا نا ایک لینچ برابر نہیں لکھنا چاہیے جی بالکل یہ فتوہ میرے کو موجود ہے کہ جی بھی شرک ہے میں کہ جی یہ تے حضور دا پہ لکھ دو تسی دے اگلے پاسے نال مولا علی دا بھی لکھیا ہے وہ کچھ سمجھ آئیے کوئی اسی تے اللہ بھی مولا تے علی بھی مولا من نہیں بیٹھے ہاں تو جی تسا یہ ویکھ لیا تسا تے پکیاں لگیا جانا ہے بندے تے بالکل اسلام دے دائرے تو باہر پہ جان دے کیوں علی مولا من دے اللہ بھی مولا میں کہ جی فتوہ لکھو تے قلم اٹھان تو پہلا قرآن پڑھ لیا جی ہاں قرآن پڑھ لینا تاکہ تو ان پتہ لگ جائے با اسا آپ پہ مولا نہیں منیا ایو تے گل پہ سمجھیندہ سجن کہ جے آپ علی مولا منیا ہوندہ تے مڑتے دلیل ڈھونڈنی آئی با کیوں منیا ہے اسا کوئی نہیں منیا سن مدینے والے آپ فرمایا ہے تا منیا ہے ہن ڈوڑا کوئی نہیں کیونکہ حضور تو زیادہ تے شرک نو جان دے کوئی کوئی بندہ حضور تو بھی زیادہ شرک دے بارے معلومات رکھ دے حضور سان دس کہ انی لا خاف علیکم الشرک کہ میں اپنے امتیاں تو شرک دا خوف ہی نہیں رہا 23 سال حضور شرک دی تے تعریف دس دے رہے آ چیزاں شرک ہے اجے مڑ شرک کرنا نہیں شرک کوئی نہیں حضور فرمایا ہے اللہ بھی مولا ہے اللہ دا رسول بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے جی علی پاک بھی مولا ہے جی میرے عزیز میرے اللہ قرآن فرما دے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ بھی تہاڈا مولا ہے بے شک اللہ تہاڈا مولا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ اللہ دا قرآن سنیے میرے اللہ فرما دیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم سنت بھائی شرک دا خوف ہی کوئی بالکل کوئی خوف نہیں شرک دا اللہ بھی مولا نے علی بھی مولا نے پوچھو بے مڑ شرک کوئی نہیں میں کہا جو بجلے سان حضور نے ان شرک کی بھی ہو سکتا ہے نہیں سمجھ آئی کر بھائی بجلے سان حضور نے نا حضور دے ہوندیاں شرک کی میں ہو گیا ہے ہاں جی حضور دے ہوندیاں سجن شرک نہیں ہوتا باڑی ہوئی تھی اشارہ لے دیں پوچھ سڑنا فرشتے علی مولا کیوں منیا ہے بس سنیو علی مولا کیوں منیا ہے سادہ جی گل ہے وہ اللہ دیاں سونیاں فرشتیاں ہو اساں کوئی اللہ نے ویکھ کے منیا جس سونی زبان اچھو نکلیا ہے نا اللہ مولا ہے اس سے زبان اچھو نکلیا ہے علی مولا ہے
لہذا ساڈا تا جھگڑا کوئی نہیں، جے کوئی گل کرنی ہے تو ادھر سائیاں آگے جا کے کرو بھائی، کوئی گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ۔ اسی علی پاک نو لائق عبادت نہیں مندے، الہ صرف اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے ساڈا، اور یہ قرآن تو آیا ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ دے، عقیدہ ہے ساڈا اور قرآن تو آیا، ایک نہیں سینکڑوں آیات ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تو سوا کوئی لائق عبادت، جنہ ایک قرآن دی آیت پڑھی ہوئے اور کسی نے لائق عبادت کی میں مان سکتے ہیں؟ لائق عبادت فقط اللہ ہے بس۔ لیکن میرے پاک حضور نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے، اساؤ دا کیتا بنا لے ہویا ہے مرشد میرا علی مولا میرا علی۔ جڑے مولا علی مولا مندن نا، مرید بھاویں کوئی نقش بندیاں دا بھی ہے، مرشد تے مولا علی او دے بھی ہیں، کیونکہ نقش بندیاں وچ بھی امام جعفر صادق نے نا، جدو علی پاک دے پتر آ گئے نے وچ تے پھر فیض مولا علی دا بھی نقش بندیاں جاری تے ہویا۔ وہ سلسلہ کیڑا ہے جتھے مولا علی دا فیض نہیں اپڑیا؟ 12 سلاسل نے اولیاء دے اہل سنت وچ، 12 سلاسل، 12 دیا 12 انچ مولا علی سرکار دا فیض بلا واسطہ بل واسطہ جاری ہو ساری ہے۔ کسے نہ کسے رنگ نال مولا علی دا فیض ہر صورت جمت تک دروازہ جو حضرت علی نے سارا نور اتھو ہی پیا نکلدا ہے، دروازہ مولا علی نے تے فیض دودھ کٹنا جے کسی دروازہ قد نو سن لانی جے، سن چور لاندے تے نوکر چور نہیں ہوندے، علی دے منن والے چور نہیں ہوندے، وہ کوئی اور ہوندے نے۔ اسی سیدھا مولا علی دے در تو منگن والے بندیاں ساڈے وچ کی خرابی پیدا ہو سکتی بھلا؟ سجن گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میرے بچے اسی باقی سارے چی فائد ہے، لیکن اسی جڑا میرا سلسلہ ہے نا چشتی، اسی تے مرید ہی مولا علی دیا، ساڈی تے بیعت ہی مولا علی سرکار نال جی۔ الحمدللہ رب العالمین، اے جتنے بچے ساڈے نال منسلک نے، اسی تے گناہگار ہاں، گندے جے ہاں، لیکن جنہاں نال ساڈی تار رلی ہے نا، وہ کیویں آکھیا پیر نصیر نے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ اے اسی تے عام دے یہاں پر ساڈی باں مولا علی پھدی ہے، تے سنیاں تو علاوہ کوئی مائی دلال دعوی نہیں کر سکتا کہ میری باں بھی مولا علی پھدی ہے۔ اے بیعت دا سلسلہ تے ہے ہی صرف ساڈا، اسی بیعت کیتی ہے کس گل تے؟ عید کرنے توبہ دا، یہ بیعت ہے، عید کرنے کہ اگر ساڈی حیات ظاہری علی دا بیٹا امام مہدی آ گیا تے او دے نال کھلوواں گے، یہ عید ہے ساڈا، یہ وعدہ ہے ساڈا کہ اگر امام مہدی ساڈی زندگی تشریف فرما ہوئے تے اساں انہاں دے نال کھلوتے ہوں۔ اونج بڑا روڑا پیا ہے جی آ گئے نا تے پاک ہو جانا ہے انہاں دے اصلی مرید کیڑے؟ ہاں جی روڑا پڑا پیا ہے نا، ہر کوئی آندا میں مرید ہاں، ان جدوں جی آ گئے تے نکھیڑا نکھڑ جانا ہے، تے ایڈا پریشان نہ ہو پتہ نہیں آونا نے کہ نہیں آونا، ساڈے ہوندیاں نہ آئے تے اشارے چ نکھیڑا ضرور نکلے دا، کلیاں کلیاں دا تے قبر وچ نکلنا ہے تے اجتماعی روڑا اوتھے ہی نکلنا جدوں سائیاں آکھنا آ ساڈے نے۔ پتر سمجھ آئیے گل نہیں کہ نہیں؟ تو ساڈا تے روڑا ہی کوئی نہیں، اسی تے مولا علی دا مرید ہاں جی، مرید ہاں مرید جی، مولا علی سرکار دے
حضرت علی سرکار دے خلفاء امام حسن نے، امام حسین نے، کمیل بن زیاد نے، حضرت حسن بصری نے، تو اسی تے انہاں نال منسلک ہاں میاں، اسی تے بیعت ہاں انہاں دی، ساڈے کول شجرہ دیکھ لو، حضرت علی تائیں ایک تار بھی ٹوٹی ہوئے تو ذمہ دار ہاں، سارے کنیکشن پورے بحال نے، پتر سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ سونیا وچوں کدے سلسلہ منقطع ہے ہی نہ، سارا متصل ہے، فیض دی ترسیل جاری ہے۔ سجنا اے ہی گل ہے جیڑی سانو ناز تے فخر دیندی ہے کہ باقی دنیا صرف منیا ہے، اسی منیا بھی ہیں تے ہاتھ بھی پھدائے ہے، مولا علی سونی سرکار نال جڑے ہوئے ہیں، حقیقی ملنگا مولا علی دے، حقیقی ملنگا مولا علی دے، اصلی ملنگا الحمدللہ رب العالمین، اصلی ملنگا اصلی درویش آیا سی مولا علی دے، ملنگا آیا سی مولا علی دے، جیا انج نماز آڑے ملنگا، داڑی شریف آڑے ملنگا، قرآن دی تلاوت کرنا آڑے ملنگا، حدیث دی تلاوت کرنا آڑے ملنگا، شریعت دے تارک ملنگ نہیں ہے، مولا علی دے ملنگ بعد نہ جڑے نو بندے اونج اغوا کر کے اور دے ٹھپا لا لیا ہے، ملنگ مولا علی دا ہوئے تے مسیتو لبے نا جی کو سمجھ آئیے کوئی تک تن ہو گئے ہویا مڑ کدی کدیں تسی مسیتے ہونا ہوندہ ہے سی اس تو پوچھ دے رہنے اب تھاکی نہ پہے ہو کدیں 6 ماہ بعد کدیں سال بعد کدیں مسیت ہے تسی بھی ہونا ہوندہ ہے تے پھر جتھے بندہ کدی کدی جائے نمی نمی تھا تے دل نہیں بھی لگتا، اس تو پوچھ دے پہاں بھئی جانے من گھبراہتے نہیں گئے جی مہربانی ہے تھوڑا جا ٹائم اور کڈے آئے تو پھر باس کر چھڑنے مہربانی تو یہ مڑیس تو آکھے بھئی ون بھی پتہ یہ کدی کدیں جائیے تو پھر بندہ ہمیں واشت یا محسوس کرتا ہے بھی یہ میں کدے آئے ہیں یہ کیڑی تھا ہیں نواں دے سے کوئی کچھ ساڑھے ایسے سنگی ہے نا جنہ دے بارے میں 10 دارہ نہ بھی وہ صرف عید تے مسیتے ہوں دے تو پیشاں کا جا کے پھر بیٹھے کہ 10 دن بھائی سان تے جوتیاں تے تھان ڈئی عید آلے دیں بھی جوتیاں تے ڈئی کہ بس سجنا پھر مقدران دی کھیڑ جی تو جوتیاں آلے چنگے رہندے نے اتھے پران نکل گیا آگاں بیٹھے ہوئی ہے تو کو مولوین بھی 500 دینا پڑتا ہے جوتیاں تے عید بڑی تو اتھے پران جیڑی بھی چنگی لگی ہو پائی تے آگاں لگا گیا بڑی موج نہیں آگاں تے ہویا تے بڑے روڑے ہوندے ہوئے مولوی صاحب نو بھی کوئی دیو تے مسیت نو بھی کوئی دیو تے مسیت دے کو کام ران دے تو عید دے تے کوئی دیو اتھے ہی پران ہٹیا بڑے فائدے نالے مولوین کو نہ دینا پیا جوتی مردی دی پالی سیویاں تے بھی ساریاں تو پہنا پڑیا لہذا اتھے تو بڑی موج تے ایڈا گلا کیوں کر دیو بس آج بھی جوتیاں ڈیاں نے موجہ نہیں لو ہاں جی ویسے جے کسی شرم آ جائے تے میں گلنا شرم واسطے پیا کرنا کہ بندہ مومن دا رخ مسیح تل 5 ویلے ہونا چاہیے ہاں جی تے پھر شرم سارے نوندی نہیں ہاں جی سارے شرم آندی نہیں وہ اندر پہ مولویاں ساڈے تے اتے ہی پڑھنی ہے جدو اب پڑھ پہ ہوئے اپنے آپس مسیتے کوئی نہیں جانا یہ سیانے بندے نا سہولت ویکھ دے عزیزان دی وقار اسی مولا علی سرکار دے غلام اور عقیدہ رکھنے مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا جڑے کدی کدی بدلے انہوں نے بھی نہیں یقیندہ بدب کے پڑھو کیونکہ انہوں نے ہوندہ کو نہیں ہوندہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے انہوں نے گانے ہوندے ہوندے نے ڈھولے مائی ہوندے ہوندے نے گاڑا ہوندیاں ہوندیاں نے انہوں نے نات حضور دی تے منقبت مولا علی سرکار دی ہوندی بھی نہیں ہوندی چلو کوئی کوشش کرنے آج انہوں نے سمجھ جا گئی عزیزان دی وقار مرشد میرا علی مولا میرا علی حدیث پڑھ جدو حضور مکہ تو مدینہ آئے نا آپ نے ایک مہاجر نو ایک انصار دا برا بنایا
انہوں نے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا، بھائی بنایا. المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. تو حضور نے بھائی بنایا، اے ایدہ بھائی ہے، اے ایدہ بھائی ہے. سارے نو حضور نے بھائی بنا دیتا، مولا علی نے نہ بنایا. جاء علی تدمع عینہ، حضرت علی آئے تو انہوں نے اکھیں چوں آنسو گر پے. یا رسول اللہ تسی ساریاں کسے دا بھائی بنایا ہے، ولم تو آخی بینی و بین احد، مینوں تے کسے دا تساں بھائی نہیں بنایا. تو اس گل نو مولا علی سرکار نے محسوس کیتا تو اکھیں چوں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ مینوں تساں کسے دا بھائی نہیں بنایا. میرے پاک حضور نے یوں ہاتھ لب کھولے اور فرماندے نے علی ساریاں نو بھائی بنائے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا تے آخرت وچ علی تینوں اپنا بھائی بنایا ہے. دب کے آکھو سبحان اللہ. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میں تینوں اپنا بھرا بنایا. تاں کہہ رہے ہیں عزیزان گرامی قدر کے مرشد میرا علی مولا میرا علی، فرمان مصطفیٰ ہے میرا پیرا علی، مرشد میرا علی مولا میرا. ایک بات نال یاد کر لو، اے یاد کرنی ضروری ہے. حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے. حضرت علی ساری زندگی نہیں آکھیا میں حضور دا برا لگنا. اے بھی نال دین. ہاں جی یہ ادب ہے نا. حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا لگ دیا ہے. چچا باپ دے مرتبے تے ہوندے. تے حضور نو حضرت عباس تو کسے پوچھا بھئی حضور بڑے نے یا تسی بڑے ہو؟ تے پھر انہاں گل دسنی آئی. فرمایا انا اسن وہو اکبر. فرمایا دنیا تے میں پہلا آیا، بڑے ہو نے. یہ چچا جان دس رہنا. دنیا تے میں پہلے آیا، پیدا میں پہلے ہویا، انج وڈے محمد مصطفیٰ نے. انج نہیں آکھیا بے میرا بتیجا لگدا ہے تو میں وڈا ہوں نہ تو. گل بھی دسیے تے ادب بھی پاس رکھیا ہے. اے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا خاصہ ہے کہ انہاں ہر حال وچ حضور دے ادب نو ملودے خاطر رکھیا. وہ ادب کرنے والے لوگ ہیں. انہاں کولوں یہ ادب دا درس لیا ہے. واللہ العظیم اسی صحابہ کولوں سیکھے حضور دا ادب کی شے. اسی صحابہ کولوں سیکھے حضور دی آل. تسی اے علماء بیٹھے نے کسی عالم تو بہ کے پوچھو بھئی جتنیاں حضور دی آل تے مولا علی تے زہرا پاک دی شان وچ گلاں ساڈے کول اپنیاں نے، اے انہاں آپ کیتیاں بس ایڈیاں شاناں والیاں. ایک بڑا قابل غور جملہ ہے کہ ایسی جتنیاں حضرت فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا نے، علی تواڈے مولا نے، علی دا چہرہ ویکھنا عبادت، جتنیاں احادیث نے مولا علی تے حضرت زہرا پاک تے حسنین کریمین دی شان وچ، اے انہاں آپ دسیاں نے. با ساڈی شان ہے انہاں نہیں دسیاں، اے صحابہ دسیاں نے. ہاں جی شان حضور دی آل دی آئی دس دے صحابہ رہے نے. اے گل سجنا جس تو صحابہ نے مننا پوندا ہے جی انہاں وچوں کڈیے تے نہ آل دی شان دا پتہ لگدا ہے نہ مصطفیٰ دی شان دا پتہ لگدا ہے. کیونکہ سارا کچھ انہاں ہی تے دسیا. حضور دا تعارف کرایا تے صحابہ، حضور دی آل دا تعارف کرایا تے صحابہ، سن تے حضور دی آل دیاں شاناں صحابہ دسیاں نے. وہ کملے بندے جڑے آندے انسان پتہ کوئی نہیں. بھائیا تھلے بیٹھ جائے پچھلے سن تقریر دے پتر ادھر ادھر نہیں ہوئی دا گل بھی ہوندی ہے. بیٹھ جاؤ بزرگوں، بیٹھو بھائیو میرے توجہ کرو میری. اے گل جڑی ہے نا سانو آل دی شان دسن والے صحابہ نے تے یا بندیاں نہ کو ساریاں حدیثاں کڈ کے وچوں انہیاں کو کڈ دیو جنہاں وچ مولا علی دسیا ہوئے میری بڑی شان.
سادہ جی گل ہے، علی مومنہ دے مولا ہے نا، میں حدیث پڑھی ہے، یہ حضرت علی دسی ہے تو میں مولا ہوں۔ 13 صحابہ حدیث روایت کی تھی، تو جنہ دسیا ہے انہاں کو پوچھنا تے پونا ہے، تے جنہ دسیا ہے کہ علی مولا ہے جی وہ بندے نہیں صحیح تے مڑو ندیاں گلاں کیویں صحیح ہے؟ سجن گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور میرے ہاں مٹھیاں ہو حضور دی آل نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح نے گل دسی کہیں۔ حسن تے حسین میرے پھول نے یہ کہیں دسی ہے، حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے کہیں دسیا ہے، علی دے غلام جنت جان کے کہیں دسیا ہے۔ تو جو انہوں نے چھڑ دینا وچوں سائڈ تے جا کرنا ہے تے گلاں مڑ کے ساڈے کول بڑیاں نہ سائڈ تے نہ کری۔ صحابہ نو پوچھ او تینو دسن حضور دی آل دا رتبہ کی، ہاں جی صحابہ دسن گے۔ اس واسطے اصل پتہ کی جیڑا ہوندا ہے نا کسی چیز دا تعارف کرانا وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ حضور دے صحابہ کرام دے بارے بندیاں نو تعارف نہیں صحیح کرایا جاتا، تعارف کران والے مس گائیڈ کرتے بندے مس گائیڈ ہو جاندے انہاں نوں تعارف دا پتہ کوئی نہیں ہوندا بھئی یہ تعارف کی ہے انہاں دا، گل کتھوں لینی ہے کدوں آئی ہے۔ گرامی قدر سنگیو رسول اللہ سرکار دی جویں آل دا ادب لازم ہے ایویں رسول اللہ دے اصحاب دا ادب لازم ہے۔ کسی ایک چیز اچ بھی کمی ہوئے گی ایمان اچ کمی ہوئے گی۔ اسی سنیاں اور ساڈی تہذیب اور ثقافت اور کلچر ہے، سنیت دا کلچر اپنا ہے کہ اسی قدنوی شریف آندے ہونے ہاں کیونکہ نسبت حضور نال ہے۔ یہ کلچر ہے سنیاں دا، یہ سنی کلچر ہے، سنی تہذیب ہے، سنی ثقافت ہے کہ سنی ہر اس شے دا ادب کردا ہے جدی نسبت حضور نال ہو گئی ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ میں اگے مثال دیندا رہنا ہوں بھی جس لے سعودی عرب جانے آنا سی ساری دنیا سلام کر کے حضور دے روضے ال کنڈ کر کے لنگ جانا، سنی اوتھے کنڈ نہیں کرتا۔ نہ نہ اجے گل نہیں کیتی، میں گل میں یہ کروا وہ جڑے اگے کھلوتے ہوندے نہ انہاں نوں میں پتہ لگ جاندا ہے، وہ شناختی کارڈ نہیں ویندے، وہ آندے نہ جڑے کنڈ نہیں نہ کردے پے یہ سنی نہیں، کیونکہ سنی کلچر ہے، سنی ثقافت ہے کہ سنی حضور سرکار دے مزار ال بھی کنڈ کر کے نہیں ٹردا۔ اے سنیاں میں تیرے پیار تو صدقے جاواں، کوئی وکھرے نے سنی اس اعتبار نال ساری دنیا کوئی کسے دا بے ادب ہو سکتا ہے، کوئی کسے دا بے ادب ہو سکتا ہے، سنی وہ ہے جڑی دھرتی تے حضور قدم لایا ہے، سنی اس دھرتی دا بھی بے ادب نہیں ہوتا۔ سنی کلچر ہے کہ سید جماعت علی شاہ کھڑے تے کسے نے کتے مدینے دن پتھر مار دیتا تے شاہ جی ہورا پگ لا لے تے کتے دے پیر تے بنن لگ پے، کسے آکھیا سرکار ہے تے کتا ہے تے پگ لائی جے، فرمایا تو پگ تے کتا ویکھیا ہے گلی نہیں ہو ویکھی کیڑی دا کتا ہے۔ اے ساڈا کلچر ہے سنیاں دا، یہ جاگ دے ہو تے گل کرنا چاہنا جڑے جاگ دے ذہن دے بندے ساڈے بابیاں سانو گل دسیے کہ جیڑا مدینے والی دی گلی چوں لنگ جائے اس کتے دا اتنا ادب ہے، جیڑا مدینے والے دے روزے چ ستا ہے صدیق دا کتنا ادب ہوئے گا۔ توجہ ہے سجنوں کے نام، سنی تہذیب و ثقافت وچ ادب پایا جاتا ہے، بے ادب سنی نہیں ہوندا۔ سانو تے بابیاں سمجھائے ہی ساڈے کول تے ہے ہی ادب، اسی سکھائندا ہی ادب، دن رات جڑا ساڈے کول آندا جاندا سی تے ادب ہی سکھانے ہاں، اور ساڈے کول ساڈا کام ہی ہے، مرشد دا مطلب ہی ہے کہ وہ ادب سکھائے۔
آستانے تے ادب اداب وچ سکھایا جاندا ہے. اتنی ابے دی حیا نہیں کردے بندے جتنا مرشد دا کردے. مرشد دے آستانے دا ادب اے ساری ریہرسل ہوندی ہے. اے دا اصل مقصود ہوندا ہے مدینے شریف والےاں دا ادب کرنا. کوئی سمجھ آئی حضرات کے نا؟ عزیزان دی وقار سلطان العارفین سلطان باہو گل سمجھا گئے. آپ فرماتے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو باہمیں لال ہونے کڑ کڑ کے پرانی قد ویکھی انہوں جا کے چوم لیا. وہ سمجھ آئیے کوئی بندے تو بڑے بادشاہ نے وہ جڑا انگوٹھے چوم لے انہوں بھی آندھن پر آئین اسلام دے دیرے تو باہر کٹو. کیوں کہ وہ ہے مولوی صاحب بڑے غصے ہو دیرے تو باہر پکڑ دو نہ کہ انگوٹھے چومے سے کہ ایڈیاں نکیاں نکیاں گلنا تے بندیاں دیرے تو باہر نہ کرو دیرہ خالی ہو جانا جے. کیونکہ انگوٹھے چومن والے نکل گئے تو اڈے دائرے چ پیچھے بندے کیڑے رہ جانے. کلیاں رانا جی نہیں سارے رانا. میں کہ پھر انگوٹھے چومن والے دائرے تو باہر نہ کرو کیونکہ جڑا سچیاں دائرے چ باہر کرے وہ آپ باہر ہو جاتا ہے. کوئی سمجھ جاتی پئی کوئی نہیں. تو بندے بھی تو بڑے ڈاٹے ہوئے بادشاہ. انہاں وہ دیوار چومی جدو دیوار نو بہت ساتھ ادھر بیٹا بزرگ ساڑھے کر دیا ہے کہ مدینہ شریف واش روم یوز نہ کر دے. خالے بزرگ اتنا ادب کہتے ہیں مدینہ شریف واش روم یوز نہ کر دے. انہاں سواری تے سوار ہونا حدود مدینہ تو باہر جا کے واش روم استعمال کرنا پھر مدینے ہو کہ مدینہ شریف دی حدود ہے جیسی واش روم نہیں یوز کرنا. وہ ایڈے ادب والے لوگ ہیں جی. اسی بھائی تے انہاں دے پیچھے ٹرن والے بندیاں انہاں ادب تے نہیں کردے پر جنہ ہو سکے انہاں تے نہیں پر جنہ ہو سکے انہاں ادب ضرور کرنے ہیں. بے ادبی بالکل ہی نہیں کردے. ادب جنہ ہو سکے بے ادبی بالکل نہیں. جڑا کسے بھی حضور سرکار نال نسبت رکھن والی چیز دی بے ادبی کرے وہ سنی نہیں ہوندا. سنیت دا خمیری ادب تو اٹھیا ہے. الحمدللہ رب العالمین سنی ہوئے تے بہت ادب ہوتا ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. جنہوں یار دا ادب آ جائے انہوں یار دا پیار بھی لب جاتا ہے. بھائیا پہلا ایتھو ہی تے شروع ہونے ایتھو لگ. اور جڑا شیخ اپنے مرید نو ادب نہیں نہ سکھے دا اس بھی کچھ نہیں سکھایا جی. بالکل وہ شیخ نے اپنے مرید دی تربیت نہیں کیتی جنہیں ادب نہیں سکھایا. جنہیں ادب سکھایا نا میرے مرشد کریم خواجہ نظام الدین اولیاء دے مرید سن حضرت خواجہ امیر خسرو. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء دے مرید سن. ایک دن حضرت خواجہ اور اے ذات دے ترک سن. ترک بٹی ترک سونے ہوندے نا. ہاں جی کیوں ہے ترک بڑے سونے ہوندے. اور ایک کتاباں وچ لکھیا ہے کہ حضرت امیر خسرو بہت خوبصورت اے جڑا ظاہری حسن ہوندا ہے نا صورت دا اے دے اعتبار نال بڑے حسین آئے اور بہت بڑے عالم آئے بہت زیادہ علم والے آئے.
ہاں جی بہت بڑے علم سن، فنون لطیفہ دے بہت بڑے عالم سن حضرت امیر خسرو، اور تاجر سن، بہت امیر سن، اور جوانی چڑھ دی گئی. یہ چارے چیزاں بندے اس تکبر پیدا کر. بندہ سونا ہوئے تو تاں بھی تکبر پیدا ہوتا ہے، بندہ دولت مند ہوئے تو تاں بھی تکبر پیدا ہوتا ہے، بندہ دولت مند ہوئے تو تاں بھی تکبر پیدا ہوتا ہے، صاحب علم ہوئے تاں بھی تکبر پیدا ہوتا ہے. ذات بھی اونچی آئی، ترک آئے، موڑ عمر جوانی دی آئی. زعفران دی تجارت کر دیا. زعفران ہن بھی تسی لینا ہوئے تو ایک باری پنساری تو پوچھا تو تانوں ہوش آنی ہے بھئی ایڈی مہنگی شے دے تاجر ہے. یعنی اتنے بڑے تاجر سن اور اپنے مرشد نال عشق کر دیا. خواجہ نظام الدین اولیاء نال عشق کر دیا. جڑا مرید مرشد نال عشق نہیں کردا وہ اجے کچا ہے. وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کول گیا ایک منگتا بگر، جس نو بکاری کہتے. اسی بکاریاں نہ فقیر سدنیاں، فقیر نہیں ہوندے تر فقیر بادشاہ ہوتا ہے، بکاری فقیر نہیں ہوندا. او نہ کول گیا منگتا، اسے کہ جی میں کچھ ضروریات نے تے کچھ میری مدد کرو. تو سرکار نے انہوں فرمایا کہ او جڑی جتی پئی ہے نا میری، اے لے جا تے تیرا جڑا کام ہویا ہو جائے گا. انہیں اور جتی ویکھی تو ٹوٹی سی، پرانی جی سی، اس کو لے لئی. پر اس کیا ہن مڑ بزرگ پیان دینے تو تانوں پتہ ہے مڑ پیراں دا ایک روب بھی ہوندا ہے. ہن نہ نہیں ہوندی چلو لے جانا. وہ لے کے ٹر گیا تے سوچی جائے بھئی ایندا ہن میں کراں کی؟ یہ جتی اے نو کی کراں تے کدے لے جاں؟ جدوں دلی دے گیٹ تو باہر نکلیا تے اگو حضرت امیر خسرو پہ ہوندے ہیں. آپ فرماتے نے بیلیا کتھوں آیا ہے؟ تیرے کڑو مرشد دی خوشبو آئی ہے. ہائے ہائے ہائے، انہاں کتھوں آیا تیرے کڑو مرشد دی خوشبو آئی ہے. انہاں کہا بھئی میں تے نہیں پتا. اس بابے آکھیا میں تے نہیں پتا تیرا مرشد کون ہے. میں تے نظام الدین کول گیا سا تے کوئی پیسے چاہیے دے ضرورت آئی تو انہاں جُتی دتی ہے. ہن سوچی جانا اے دا ملنا کی ہے، نوٹ کیجئے. آپ فرماندے نے اے نہ آکھے دا ملنا کیے، بول اندا چاہیدہ کیا. فرمایا بول تینو اس دا چاہیدہ کیے. اس لئے سمجھا بگل ہے میں نہیں کوئی گل ہے بھائی. عزیزہ ندی وقار آپ فرماندے نے بول کی چاہیدہ ہی. اس اکھیا جوانا جو دے سکنا ہے وہی دے دے. کتاباں سیرت دیاں چ لکھیا ہے بابا جی دیاں چ کہ 100 اوٹھو نہ کول مالے غنیم مالے تجارت دا اس ویلے بھریا آ جدی مہار انہاں دے منوکر نے ہاتھ وچ پھڑی. عزیزاں دی وغیرہ فرماندے نے جے سودا منظور کرے اے سارا مال لے جا یار دے جوڑے دے جا. فرمایا سارا مال لے جا اے جوڑے دے جا. ہائے ہائے عزیزاں دی وقار نالے حیران ہے نالے پریشان ہے. کملا تے نہیں اے سیانے بندے ہن بھی سوچ سکدے نے بھئی اتنا مال دین دی کی لوڑ آئی، اوتھوں نویں جوڑے لیندے تے مرشد نو پیش کر دے. لیکن پتر جوریاں نو پتہ ہوندا ہے ہیرے دا مول کی. عام بندیاں واسطے جوڑے نے لیکن جوری جان دے کچ بھی منکا تے لال بھی. ہاں عام بندے دے دینے چاہیے کہ جوڑے نے جتی ہے ٹوٹی ہے کی، لیکن انہاں لے کے رکھ لیے ایتھے تے جدو سر تے رکھ کے پہنچے نا مرشد کو ساری دنیا یہ کہہ سکتی ہے سودا ویکھ کے کہ مانگی خریدی. جوڑے ٹوٹے 100 اٹھ مال دا بھریا یا سودا مانگ ہے. لیکن جدوں خواجہ نظام الدین کول پہنچے تھے آپ فرماتے ہیں بھائی تاجر اج سودا سستا خریدے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا ترک آج تو نے سودا سستا خریدا ہے، کتنا عرضہ خریدا ہے. یا جنی دیر تک مرشد دا نہ ہے تیرا بھی نہ ہے. توجہ ہے حضرات کے نام.
عزیزاں دی وقار ایتھے میاں صاحب فرمایا کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگی دوہاں دا لکھ سرافا ملی پوائے تے فرق سیا کو دا بیٹا جی جدو بندہ ہوندا ہے نا دریا تو باہر ہن کوئی پتہ نہیں کنا ڈوگا ہے ہاں جدو اندر داخل ہوندا ہے ادو پتہ لگدا ہے ٹھنڈا کنا ہے تے ڈونگا کنا ہے بیٹا جی آ جڑے روڑے تواڈے اندر رہندے نا کین مننا ہے کیویں مننا ہے کنا مننا ہے تسی فٹے پھدے نے جنہاں نال تسی پمائش کردے ہو اے علی پاک نو کنا کو مننا ہے اے جی حسین پاک نو کنا کو مننا ہے اے جی ابو بکر صدیق دے کڈا کو کادے میں کہا اے فٹے رکھ پہلا مرشد نو مان اے تیرے فٹے فٹے سارے ٹوٹ جان گے جدو دا مرشد ملیا باہو میرے مک گئے کل عذابے ہو بے مرشدیاں دے جھگڑے ہوندے نے مرشد والیاں دا کدی جھگڑا ہویا ہی نہیں او نہ مان لیا ہوندا جویں سائیں آکھڑوں میں ٹرے جاندے نے انہاں دے جھگڑے ہی نکل جاندے اے بے مرشدیاں بندیاں دے جھگڑے رہندے نے کی نہ مننا ہے کیویں مننا ہے کی کریے کدے جائیے کہ بیٹھ جا اسی تے منی ہی داتا صاحب نو سن جویں سائیاں دسے اسی اونج مننے آ اسی منی ہی احمد رضا نو جویں سن سائیں دس دن اسی تے چپ کر کے منی جانے آ ساڈا تے روڑا سجنا ہے ہی کوئی تواڈے روڑے ہی نہیں مکدے پے کنے کو روڑے نے تواڈے جا کسے شیخ کامل دا ہو تے اندروں ہو ایویں رسم نہ نبھا اندروں کسے دا ہو جا ویکھی تیرے روڑے مک جان گے ہاں جی بالکل میرا تو ایمان تے کی دئیے وے کہ علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی روڑے مکانے نہیں نا علی علی کرے آگے میرے دوست میرے عزیز آج آجے دکھ مکانے نہیں روڑے مکانے نہیں تے تینوں سبق پڑھا رہے ہیں علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی ہولی ہولی کر لو علی علی کو تیرے غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہ آن گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے بڑا لمبا روڑا ہے پتر یہ روڑا نہیں مکدا بندیاں دا مکانے تے کسے درویش دی صحبت وچ ہویا جی کسے مولا علی دے نوکر کول بوا تیرے اے جڑے روڑے نا یہ سجنا مک جان تو سمجھ آ گئی یہ گل میرے دوستو میرے عزیزو میرے بھائیو بندہ فقیر تانوں چند گزارشات پیش کر سکدا سی وہ کیتیاں نے دعا ہے اللہ تانوں سمجھ کے عمل کرنے والا بنائے مینوں بھی اللہ عمل کرنے والا بنائے اللہ ساڈے ساریاں تے راضی ہوئے اور بزرگان دین اور اسلاف اہل سنت دے طریقے تے چلنے دے میں آخری گل تو سمجھا دیتی کہ سجنا اگر مینوں مثال ایک دے رہے ہیں آپ پیر صاحب دے مرید ویکھن تے ایویں ذہن وچ آ گئی اگر مینوں سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی تحقیق تے اعتماد نہیں تے دو ہی صورتاں نے پھر میرے کو انہاں نالوں علم زیادہ ہونا چاہیے تے جے میں انہاں دے قدماں دے برابر بھی نہیں تے انہاں دے پیچھے ٹراں اگے نہ لگا بابیاں دے پیچھے ٹری دا اگے نہیں لگی دا اور بندہ فقیر تے سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور سید باقر علی شاہ صاحب کی بلادی تحقیقات تے مکمل اعتماد رکھ دے
کہ جو بزرگان دین دی تحقیق ہے وہ بہترین تحقیق، سانو وہ دے اتے عمل کرنا چاہیے، وہ دے اتے ٹرنا چاہیے۔